بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الوافرۃ الکثیرۃ التامۃ علی اعدائہم وظالمیہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من الآن الى لقاء یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. صلوات. قابل قدر علماء کرام، ذاکرین عظام، سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، اراکین امام الخوئی اسلامک سنٹر کی طرف سے 27ویں شب بیداری امام الخوئی اسلامک سنٹر نیو یارک میں آج منعقد ہو رہی ہے. اولاً تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم بانیان شب بیداری، بانیان عزاداری، بانیان مجلس، بانیان امام الخوئی اسلامک سنٹر، پڑھنے سننے والوں، حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات کو اجر جزیل مرحمت فرمائے. اللہ کریم اس خدمت کو آپ سے قبول کرتے ہوئے ہم سب کے لیے اسے زاد آخرت قرار دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ ہماری لغزشوں سے درگزر فرمائے، ہمارے والدین کی لغزشوں سے درگزر فرمائے. آپ کے اہل و عیال کو، اہل خانہ کو زندہ و سلامت رکھے. حضار محترم کو تا قیام قیامت نسلوں میں ولایت علی اور عزاداری حسین کی نعمت سے مالا مال فرمائے. دشمنان ولا و عزا کو اللہ نیست و نابود فرمائے. ان ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ میں آج کا عنوان شروع کر رہا ہوں، اور آج میں نے عنوان رکھا ہے ولایت علی. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے ہمارے مراجع کرام نے ولایت علی کے بارے میں لکھا، فرمایا ولایت علی فی الاسلام کل وضوء فی الصلاۃ. علی کی ولایت کا درجہ اسلام میں ایسے ہی ہے جیسے نماز کے لیے وضو کا ہے. اذا بطل الوضو بطلت الصلاۃ. وضو نہ ہو نماز نہیں. اذا فقد الولایت فقد الاسلام. یہ جملہ آپ نے سماعت فرما لیا. اب آگے انشاءاللہ گفتگو کرنے میں بالکل دیر نہیں لگے گی.
آیات ولایت قرآن میں ہے، آیہ ولایت نہیں، آیات ولایت، ان میں سے آیت اعلان ولایت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ غدیر اعطائے ولایت نہیں، اعلان ولایت ہے۔ جی ہاں، ارشاد ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اچھا یہ سمجھ لیں، پہلے یہ سمجھ لیں کہ نحو میں یا حرف ندا ہے، 5 حرف ندا ہے، چھٹا نہیں ہے۔ عربی میں کال کرنے کے، پکارنے کے جو حرف ہے کل 5 ہیں، یا، ایا، حیا، اے، حمزہ مفتوح۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ پکار خود پنجتنی ہے، بسم اللہ بسم اللہ، سلامت رہے، چھٹا نہیں ملا مجھے، تو کچھ ان میں ادوات ندا وہ ہیں جو دور کے لیے آتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو نزدیک کے لیے آتے ہیں، یا وہ ہے جو دونوں کے لیے آتا ہے۔ دور ہو تو بھی یا، نزدیک ہو تو بھی یا، نجف میں ہو تو بھی یا علی، امام الخوئی میں آ جائے تو بھی یا علی، مشترک، یا علی یا علی۔ اچھا آج سمجھ لیں، یہ جو یا کہا ہے نا، یا ایھا الرسول، یہ جو یا کہا ہے، یہ یا کا معنی کیا ہے؟ یا کا ایک معنی ہے انادی، دوسرا معنی ہے اطلبو، انادی میں ندا کر رہا ہوں، میں پکار رہا ہوں۔ یا قائم مقام ہے انادی کے، یا قائم مقام ہے اطلبو کے، یا قائم مقام ہے اقصدو کے، یعنی میں قصد کر رہا ہوں، میں طلب کر رہا ہوں، میں پکار رہا ہوں۔ یا کا معنی ہی یہ ہے تو پھر بدعت کیسے ہو گیا؟ جب یا کہتے ہی ندا کو ہے، یا کہتے ہی طلب کو ہے، یا کہتے ہی مقصد کو ہے، تو پھر بدعت کیسے ہو گیا؟ دیکھیں قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ جب یہ یا ہے، یا آدمو اسکن انت وزوجک الجنت یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت یوسف اعرض عن ھذا۔ جب یہ سارے یا موجود ہیں، ان میں کون سا بدعت ہے قرآن میں؟ بسم اللہ۔ اچھا الف لام اگر آ جائے عربی میں جیسے الرسول، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یا ڈائریکٹ
الف لام والے پہ داخل نہیں ہوتی، بیچ میں ایک وسیلہ چاہتی، یعنی یر رسول جائز نہیں، اس لیے بیچ میں وسیلہ آیا یا ایھا الرسول، یہ ایھا وسیلہ ہے۔ اگر مؤنث ہو یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میل کے لیے یا ایھا آئے گا، یا اور الف لام میں فاصلہ ایھا کے ذریعے، یعنی وسیلہ بنے گا دونوں کو جوڑنے کا، ایھا کے ذریعے جڑیں گے۔ میں یہ نہ سمجھ سکا رسول اگر ایھا سے جڑے تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، چار تن پاک سے جڑے تو اعتراض کر رہے، سمجھے نا ذرا آپ؟ یا ایھا الرسول، اے رسول۔ اچھا قرآن میں یا ایھا النبی بھی آیا ہے 18 مرتبہ، یا ایھا الرسول تو کل 2 مرتبہ ہے۔ اور آج امام الخوئی اسلامک سینٹر میں سمجھ لیں، اسے لوح دل پہ لکھ لیں، یا ایھا الرسول 2 مرتبہ آیا ہے، دونوں کا تعلق علی سے ہے، دونوں کا تعلق علی سے۔ ایک میں علی کی ولایت کے اعلان کے لیے آیا ہے، دوسری میں علی کے دشمنوں پہ پھٹکار کے لیے آیا، تولا بھی آ گیا، تبرہ بھی آ گیا۔ یا ایھا الرسول، اے رسول۔ اچھا یہ سوچیں کہ نبی کیوں نہیں کہا؟ یا ایھا النبی آیا ہے نا قرآن میں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ یا ایھا الرسول تو زیادہ نہیں ہے، یا ایھا النبی زیادہ۔ یہاں ولایت کے اعلان کے لیے یا ایھا النبی کیوں نہیں کہا؟ ملا جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ النبی من النبا، النبی من النبا، النبی ای المخبر ان وَإِن لَمْ يُؤْمَرْ بالتبلیغ۔ نبی نبی ہوتا ہے اگرچہ اس کو امر بالتبلیغ نہ ہو، پہنچانے کا امر نہ ہو۔ نبی اپنی ذات کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اپنی بیوی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، محلے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ رسول کی آفاقیت ہے، وَإِنْ أُمِرَ بِالتَّبْلِيغِ فَرَسُولٌ أَيْضًا، جو نبی مامور بالتبلیغ ہو وہ ہوتا ہے رسول۔ تو ایک ہوتا ہے ابلاغ، ایک ہوتی ہے تبلیغ۔ ابلاغ کہتے ہیں کنوے کرنے کو، تبلیغ کہتے ہیں کنونس کرنے کو۔ نبی کنوے کرتا ہے، رسول کنونس کرتا ہے۔ اگر علی کی ولایت کنوے کرانی ہوتی یا ایھا النبی کہتا، کیونکہ کنونس کرنا ہے، جب تک نہ مانے علی علی کہتے رہو، کنونس کر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ادھر بسم اللہ۔ یا ایھا الرسول بلغ، بلغ فعل امر ہے، ابلغ بھی باب افعال کا فعل امر ہے۔ علماء تشریف فرما ہے ابلغ آتا ہے باب افعال مرتن کے لیے، مرتن۔ مثلا میں جناب سید علی ضیاء رضوی صاحب سے کہوں کہ آپ اپنے بھائی کو ابلغ سلامی، میرا سلام پہنچا دینا۔ جب ان کے بڑے بھائی ملیں گے یہ کہیں گے مولانا نے آپ کو سلام کہا۔ اور اگر میں یہ کہوں بلغ الیہ سلامی، تو جتنی مرتبہ ان میں ملیں گے ان پہ واجب ہوگا یہ کہیں کہ مولانا نے سلام کہا تھا، پھر
پھر ملے پھر کہے. اگر تو ایک مرتبہ علی کی ولایت کا اعلان کرانا ہوتا تو ابلغ کہتا, کیونکہ بار بار علی علی کرانا ہے اس لیے بلغ کہتا. بلغ. سلامت رہے, آباد رہے. یا ایھا الرسول بلغ, اے رسول. اچھا یہ آپ ترجمہ کرتے ہیں نا پہنچا دے, یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے. اصل ترجمہ آج سن لیجئے, اے رسول تبلیغ فرما دے. بلغ کا مصدر بنتا ہے تبلیغ. آج ایک بات اور سمجھ میں آ گئی, یہ بستروں والی تبلیغ قرآنی نہیں ہے, قرآنی تبلیغ علی علی ہے. بلغ. یا ایھا الرسول بلغ, کیا میں تبلیغ کروں, یعنی وہی کنونس کیا کروں. ما یہ ما ہے موصولہ, ما ہے مبہم, ما ہے انون. آگے صلہ آتا ہے جو بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے. کیا ہے ما؟ انزل الیک من ربک, جو نازل کی گئی ماضی میں آپ پر آپ کے رب کی طرف سے. اگر اللہ کہتا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, اگر فعل مضارع ہوتا حبیب پہنچا دیجئے وہ جو میں آج نازل کر رہا ہوں, تو علی کی ولایت کی ٹیریٹری ہوتی غدیر. ماضی کہہ کے بتا دیا جب سے کائنات ہے تب سے ولایت علی. اچھا اب ہم ماں کو ذرا ڈھونڈیں, کیونکہ ماں تو ہے انون. صلہ تو بتا رہا ہے کہ ماضی میں یہ نازل ہوئی ہے تیرے رب کی طرف سے, مگر یہ نہیں بتا رہا صلہ یا موصول کہ وہ شے کیا ہے. اب ہم نے حضور کی 23 سالہ زندگی کو چھانا کہ دیکھیں تو صحیح یہ ماں کیا ہے. ہمیں نہ بدر میں ماں ملی, نہ یہ ماں ہمیں احد میں ملی, نہ یہ خیبر میں, نہ خندق میں, نہ حنین میں, نہ مکے میں, نہ مدینے میں. روئے زمین پر تو ماں ملی نہیں, ہمیں ماں ملی نہیں. اب قرآن نے آواز دی سورہ النجم میں, فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. ماں کو ڈھونڈنے والوں ہم نے معراج میں سے نازل کر دیا ہے, تم زمین پہ ڈھونڈ رہے ہو. معراج تم زمین پہ ڈھونڈ رہے ہو. ہم نے معراج میں جو بلایا تھا نا آفیشل وزٹ کے لیے, اس میں ولایت علی دی تھی. 2 چیزیں زمین نہیں دے سکتی تھی یا زمین پر نہیں دی جا سکتی تھی, اس لیے وہاں بلایا. پتہ ہے کیا کیا؟ ولایت علی, وجود فاطمہ. ولایت بسم اللہ. آگے حضور کے تو حضور کی ناز برداری اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ طٰہَ یاسین. ادائیں بدل لے نا حضور, چادر کے پہلو بدل لے تو صورت بن جاتی ہے. یہ مزمل مدثر یہ ابا کے پہلو بدلنے کے نام ہے. اچھا وہ اللہ
جو نبی کی ناز برداریاں اٹھاتا رہا، یہاں تھریٹننگ دے رہا ہے. فرما رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ ولایت علی کا اعلان بالفعل نہ کیا تو پھر رسالت نہیں پہنچائی. یہ ترجمہ غلط ہے کہ رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، نہیں، رسالت پہنچائی ہی نہیں. رسالت نام ہے ولایت علی کا، سمجھے ذرا، رسالت نام ہے ولایت علی کا. ایک اور آیت ہے اسی تناظر میں، مولا کائنات سے پوچھا اصحاب نے، یا علی اس آیت کا مصداق نہیں مل رہا، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا، اے حبیب پوچھئے پہلے رسولوں سے، پہلے نبیوں سے، انہیں نبوتیں رسالتیں کس وجہ سے ملی تھی. مولا علی نے فرمایا اگر زمین پہ نازل ہوئی ہوتی تو تمہیں مصداق پتا ہوتا، یہ تو چوتھے آسمان پہ اتری ہے. کب اتری ہے یا علی؟ کہا جب میرے بھائی گئے ہیں نا معراج پر، 1,23,999 انبیاء کو میرے بھائی نے نماز پڑھائی. آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، اسحاق بھی ہیں، اسماعیل بھی ہیں، یعقوب بھی ہیں، یوسف بھی ہیں، ذوالکفل بھی ہیں، الیاس بھی ہیں، یونس بھی ہیں، سب کو نماز پڑھائی. میرے بھائی نے، میں آج تک یہ نہ سمجھ سکا، جب آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی میں ہمت نہیں کہ وہ میرے آقا کے آگے کھڑا ہو، ایک اونٹ چرانے والا کس منہ سے آگے کھڑا ہو گیا؟ بسم اللہ، بسم اللہ، سلامت رہے، آباد، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ. تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ یہ آیت آئی وہاں چوتھے آسمان پر جب حضور نے نماز پڑھائی 1,23,000 اور 999 انبیاء کو. اس وقت اللہ نے وحی کی اب پوچھ، نماز کے بعد پوچھ میرے حبیب کہ ان کو نبوتیں کس وجہ سے ملی. تو اقررنا، سارے کے سارے نبیوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. شہدنا، ہم نے گواہی دی. کیا گواہی دی؟ کیا اقرار کیا؟ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَأَنَّكَ مُحَمَّدٌ رسول اللہ، اور آپ ہیں اللہ کے رسول. وَأَنَّ أَخَاكَ عَلِيٌّ ولی اللہ، اور آپ کے جو بھائی علی ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں. اب سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ دنیا والوں کو کلمہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا، یہ ادھر کا ہے، ادھر کا نہیں ہے. اب پتہ چل گیا 1,23,999 انبیاء کو، ان میں 313 رسول بھی ہیں، 312 حضور کو ذرا الگ رکھ لیجئے، کل 313 ہے. تو گویا ہر نبی کو، ہر رسول کو عصمت مل چکی تھی، علم مل چکا تھا، کرامتیں مل چکی تھی، معجزے مل چکے تھے، شریعتیں مل چکی تھی، طریقتیں مل چکی تھی، آیتیں مل چکی تھی، کتابیں مل چکی تھی. مگر جس کی وجہ سے رسالت ملی اس کا نام کیا ہے؟ ولایت علی. تو ہمارے دشمن نے کہا کہ آخری کو تو نہیں ملی نا. ٹھیک ہے، ہم کوئی ان نبیوں کے ماننے والے تھوڑی ہیں، ان کی امت تھوڑی ہیں، ہم آخری کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اب آیت سنیں، ٹکڑا سنیں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ
فما بلغتا رسالتا، اگر آج غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا کھلم کھلا ببانگے دہل اونچا بول کے سب کو سنا کے سب کو روک کے سب کو بٹھا کے اقرار لے کے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو آپ نے کچھ نہیں کیا، کوئی رسالت نہیں پہنچائی تو جملہ کہنے دے 1,23,999 کو ملی تھی علی کی وجہ سے، آخری کی بچی تھی علی کی وجہ۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، مولا سلامت رکھیں۔ بسم اللہ بسم اللہ، مسئلہ حل ہو رہا ہے نا کچھ؟ ابھی تو ہم نے کچھ نہیں پڑھا، صرف آیت کی تجزیہ اور ترکیب کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے۔ وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اچھا آگے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ حضور نے کہا کہ جملے سن لیجئے، حضور نے کہا جبریل، بھائی جبریل میری مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ اس مجمع میں، غدیر کے مجمع میں اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اعلان کروں، لِكَثْرَةِ الْمُنَافِقِينَ، اکثر منافق بیٹھے ہیں، وَقِلَّةِ الْمُتَّقِينَ، تھوڑے متقی ہیں، وَهِيَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اور یہ ہیلوں بہانوں سے ٹھٹھاؤ مذاق کرنے والے ہیں، وَإِدْغَالِ الْآثِمِينَ، یہ مجمع گناہگاروں سے بھرا ہوا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ حاجی تھے یا گناہگار تھے؟ یہ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ اکثر منافق ہیں، تھوڑے متقی ہیں، زیادہ فراڈیے ہیں۔ یہی لفظ ہے، خدا کی قسم اس کا ترجمہ یہی ہے، اکثر ان میں فراڈیے ہیں، حالانکہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کر کے آ رہے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، شبینے بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، قیام اللیل بھی کرتے ہیں، ماں باپ کا احترام بھی کرتے ہیں، اولادیں بھی پالتے ہیں، ہر رفائی کام کرتے ہیں، صدقات جاریہ بھی دیتے ہیں، خوش اخلاق بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، مکے بھی جاتے ہیں، مدینے بھی جاتے ہیں، 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، مگر باوجود سارے اعمال کے فرادیے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ علی نہیں ہے۔ اچھا اب واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں کے شر سے۔ اچھا اس میں لفظ شر ہے ہی نہیں، مگر مودودی صاحب نے بھی یہی لکھا، تھانوی صاحب نے بھی یہی لکھا، امام احمد رضا نے بھی یہی لکھا، آپ کے جو دوست ہیں طاہر القادری انہوں نے بھی یہی لکھا، سب نے یہی لکھا، شر ہر ایک نے لکھا، حالانکہ لفظ شر نہیں ہے۔ اللہ کے شر سے اللہ بچائے گا، لوگوں کے شر سے اللہ محفوظ رکھے گا، اللہ عصمت دے گا، اللہ حفاظت فرمائے گا لوگوں کے شر سے۔ اب آپ ایمان سے بتائیں، حج پہ آپ شرارت کرنے جاتے ہیں یا عبادت کرنے جاتے ہیں؟ تو یہ تو سارے بیچارے عابد تھے، تو یہ شر کہاں سے آیا؟ تو میں ایک بات سمجھاؤں، اگر علی کی ولایت نہ ہو تو حج بھی شرارت ہے۔ آیت ختم ہو رہی ہے، تجزیہ و ترکیب، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، تحقیق اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ میں خود میری نظروں کے سامنے کئی لوگ بیٹھے ہیں جو کنورٹڈ ہیں، ایسے بھی ہیں جو کنورٹ کرتے ہیں، کتنے کرسچن کو کنورٹ کیا، کتنے جیوز کو، کتنے ہندوؤں کو، سکھوں کو۔ اگر کنورژن نہ ہوتی، ہدایت نہ ہوتی کافروں کو، تو جو لعنت اللہ علیہم ہے وہ رضی اللہ عنہم کیسے بنتے؟ بھائی بنے ہیں کہ نہیں بنے ہیں؟
लानतुल्लाह अलैहिम थे ना, बाद में रजी अल्लाह अन्हुम बन गए। तो इसका मतलब ये हिदायत होती है, काफिर को तो हिदायत होती है, कलमा पढ़ा दिया जाता है, हिदायत हो जाती है। ये कुरान क्या कह रहा है कि ताकीक अल्लाह काफिरों को, काफिर कौम को हिदायत नहीं करता। तो काफिरों की दो कैटेगरीज है, एक वो है जो अल्लाह और रसूल के मुनकिर है, दूसरे वो है जो अली की विलायत के मुनकिर है। अल्लाह और रसूल के मुनकरों को अल्लाह हिदायत करता है, अली की विलायत के मुनकरों को अल्लाह भी हिदायत नहीं करता। बिस्मिल्लाह। अच्छा ये भी समझ लें, ये जो विलायत अली का जलसा था ना, जिसमें 1,30,000 का मजमा था और 7 घंटे ये चला है। आपकी मजलिस को तो अभी 7 घंटे नहीं हुए, लिहाजा मुझे पढ़ने दे 7 घंटे होने तक। विलायत अली का जलसा कितनी देर चला? 7 घंटे, कोई ब्रेक नहीं, न कोई शरबत था, न वहां कोई पानी था, न कश्मीरी चाय थी, कुछ भी नहीं था वहां पे। वो तो कंटिन्यूअस हुजूर बोलते ही रहे सिवाय वक्फे नमाज के। बस अजान हुई, नमाज का वक्फा हुआ। हाँ, आज स्लाइटली चेंज थी। आज जो अजान कही ना, वो बिलाल ने नहीं कही, अबू जर ने कही, और उसमें अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीन व इमाम अल मुत्तकीन अली वलीउल्लाह कहा। अच्छा, अब लोग पूछते हैं कि ये अगर न कहें तो क्या हर्ज है? बिल्कुल न कहें, आप न कहें, कोई हर्ज नहीं है। मगर एक बात समझ लें, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज गदीर के दिन तुम्हारे दीन को मुकम्मल किया है। मर्जी है ना मुकम्मल दीन वाली अजान का हो, मर्जी है मुकम्मल दीन वाली। और आज अजान में आया, यानी विलायत अली वाले दिन, ऐलान वाले दिन, ये जुमला भी आया, हय्या अला खैरिल अमल। ये भी गदीर की, यानी ऐलान विलायत के वक्त ये 2 एडिशंस हुई हुजूर के दौर में। एक होती है सुन्नत कौली, एक होती है सुन्नत फ़िअली, एक होती है सुन्नत तकरीरी। कौली ये है कि हुजूर फरमा दें कि यूं करो, फ़िअली ये है कि करके दिखा दें, तकरीरी ये है कि कोई उनके सामने करे और वो चुप रहे। ये है सुन्नत। अबू ज़र ने हय्या अला खैरुल अमल भी कहा, अली का नाम भी रखा। फिर सलमान ने हय्या अला खैरुल अमल भी कहा गुलदस्ता अजान पे मस्जिद नबवी में। हुजूर ने फिर भी कुछ नहीं कहा, अली का नाम भी कहा। फिर बिलाल ने अजान दी, उसमें भी हय्या अला खैरुल अमल कहा, अली वलीउल्लाह का नाम कहा। बल्कि सुन ले, ये जो रब्जा गए हैं अबू ज़र या बिलाल ने जो मदीना छोड़ा है, आपको इल्म है क्यों छोड़ा है? नमाज से किसी ने नहीं रोका, कहा अली का नाम निकाल दो, कहा मदीने से निकल जाऊंगा, अली का नाम अजान से नहीं निकालो। ये है अच्छा, ये भी याद रखना, अली की विलायत के लिए हुजूर ने मजमा लगाया। नमाज का हुक्म आया, मजमा नहीं लगा। रोजे का हुक्म आया, मजमा नहीं लगा। ज़कात का हुक्म आया, बता दिया। हज का हुक्म आया, फरमा दिया। मजमा नहीं लगाया। कन्विंस करने के लिए मजमा सिर्फ लगा है अली की विलायत पर। तो जो अली की विलायत की मजलिस होगी उसमें तो मजमा लगेगा। या अली या अली, समझ में आ गई बात? अच्छा, फिर अजीब है कि किसी को ख्याल नहीं किया, पालानों का मेंबर बनाया। ये अजीब अनोखा है। आप मुझे बताएं, अगर हुजूर बढ़ई ले आते तो क्या मदीने में कोई कमी थी? कारपेंटर्स की, कंस्ट्रक्शन में हर दूसरे बंदे का बिजनेस था कंस्ट्रक्शन का।
کسی کو لے آتے. وہاں اتنی اونچی بلڈنگیں نہیں ہوتی تھی مگر کنسٹرکشن تو کرتے تھے, بزنس مین تھے. حضور بڑھائی نہیں لائے. حضور نے کسی کو اچھا 4 سے کہہ دیتے, 8 سے 10 سے 15 سے 20 سے کہ یہ اٹھا کے لے جاؤ. ہم بھی تو اٹھا کے لے جاتے ہیں نا, تعزیہ ہم نہیں لے جاتے. کہہ دیتے کہ ممبر اٹھا کے لے آؤ, کسی کو نہیں کہا. کیوں؟ حضور ایک اصول دینا چاہتے تھے. ممبر ہیں تو ایک مدینے کا, ایک غدیر کا. مدینے کے ممبر پہ کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے, غدیر کے ممبر پہ یا میں بیٹھوں گا یا علی آئیں گے. ولایت کا ممبر. ابھی میں جہاں سے پڑھ کے آ رہا ہوں وہاں جب ہماری گاڑی نکلنے لگی تو گیٹ بند ہو گیا. میں نے کہا ہم کیسے نکلیں گے, ہمارا تو وعدہ ہے وہاں پہنچنے کا. خیر تھوڑی دیر میں کھل گیا. میں نے پوچھا یہ گیٹ کیوں بند کیا تھا؟ کہنے لگے حکم تھا انتظامیہ کا کہ مولانا کے آخری جملے تک گیٹ بند رہے. اچھا اب میں سمجھ گیا. الخوئی میں ماشاءاللہ بڑا مجمع ہے اس وقت اس شب بیداری میں. اگر یہاں کے جو بانیان ہیں وہ کہیں کہ وہ سارے چابیاں ہمیں دے دیں اور چابیاں رکھ دیں یہاں, کہ جب شب بیداری ختم ہوگی تو ہم چابیاں آپ کو دیں گے. مطلب یہ ہے کہ آپ آخر تک رہیں. حضور نے دراصل یہی کام کیا. اس دور میں مرسڈیز تھا اونٹ. حضور نے مرسڈیز کی چابیاں اپنے نیچے رکھ لی کہ کوئی بھاگ کے نہ جائے, سارا اعلان سن کے جائے, علی علی ہو جائے پھر چلا جائے. بسم اللہ بسم اللہ. ہر محفل کے لیے, ہر مجلس کے لیے, ہر ایونٹ کے لیے, ہر سیشن کے لیے, ہر اوکیزن کے لیے کچھ چیزیں ضرورت ہوتی. نمبر 1 بانی. بانی اچھا ہوگا تو مجمع زیادہ آئے گا. نمبر 2 مقرر. مقرر اچھا ہوگا, پڑھنے والے اچھے ہوں گے تو مجمع زیادہ آئے گا. نمبر 3 ممبر. ممبر اگر کمفرٹیبل ہوگا تو اچھا خطاب ہوگا. نمبر 4 مجمع. مجمع مکس ہوگا تو فضائل زیادہ پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور نمبر 4 نیاز. وہ جو ایک تو ذاکر کی نیاز اور ایک مجمع کی نیاز یہ ہے. اب ذرا سنیے کیا کہنا علی کے فضائل کی پہلی آرگنائزڈ بڑی محفل کا, کہ جس کا بانی رب العالمین مقرر رحمت للعالمین. سبحان اللہ. اور مجمع مکس. ممبر وہ بتا دیا ہے, پارانوں کا ممبر. اور اب جو نیاز تھی, اب یہ جوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں, یہ کسی کتاب میں نہیں ہے, کتاب میں نہ پوچھیے گا, کتاب میں نہیں ہے, میں صرف سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. کہ ایک تو تھی مجمع کی نیاز, جو بھی علی کی ولایت کا اقرار کرتا اسے ولایت علی کا جام پلایا جاتا. اور اب خطیب نے سوچا 7 گھنٹے تقریر کی ہے, فضائل پڑے ہیں, پسینے میں شرابور ہو گیا ہوں, گرمی کی پرواہ نہیں کی, مخالفت کی پرواہ نہیں کی, مسلسل بولتا رہا ہوں, نیاز کیا آئے گی. اس زمانے میں تو رواج نہیں تھا, آج تو لفافے میں رکھ کے نیاز دیتے ہیں. جیسے ہی وہ مقرر نے لفافہ کھولا تو اس میں نیاز رکھی تھی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جسے تم اسلام کی تکمیل کہتے ہو وہ علی کے فضائل کی محفل کی نیاز ہے. یہ کہہ دیا اور فرمایا ان اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین ومن کنت مولاہ فہذا علی مولا. وہاں ایک کھڑا ہو گیا, سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع. اس نے کہا اگر یہ تیرے رب کی طرف سے اعلان ہے نا, تو اس نے کہا پھر فامطر علینا حجارۃ من السماء,
پھر آسمان سے پتھر آئے اور مجھے مار دے۔ وہ جا رہا تھا اپنی ناقہ کی طرف، ادھر سے پتھر آیا اس کو فنار کر گیا۔ ہم نے قرآن میں پڑھایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل فجعلہم کعصف مأکول۔ وہاں پر جب کعبہ پہ حملہ ہوا تھا تو اللہ کی طرف سے ابابیلوں کی چونچوں میں کنکر آئے تھے، یہاں پر جب مولود کعبہ پہ حملہ ہوا تو پتھر آیا۔ جس کے کارخانے کا کنکر اتنا عظیم تھا وہ پتھر کتنا عظیم ہوگا، اور وہ بھسم کر گیا۔ آپ پوچھیں تو صحیح، یا اللہ تو صبر کر لے، تو نے اپنے دشمن برداشت کیے، حضور کے دشمن برداشت کیے، قیامت میں سزا دے دے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، میں لا الہ الا اللہ کے دشمن کو برداشت کروں گا، سزا وہاں دوں گا۔ محمد الرسول اللہ کے دشمن کو میں ٹالریٹ کروں گا، سزا وہاں دوں گا، مگر جو علی ولی اللہ کا دشمن ہے اسے نہ یہاں چھوڑوں گا نہ وہاں چھوڑوں گا۔ بس آپ کی زحمت اب تمام ہونے لگی ہے۔ ایک روایت سن لیں، اگر پہلے نہ سنی ہو تو ناراض نہیں ہو، پوچھ لینا ہے، کتاب موجود ہے، نہ سنی ہو بس اس روایت پر آج کی تقریر یہاں ختم ہو جائے گی۔ وہ روایت یہ ہے، قال امامنا محمد بن علی باقر علم النبیین سلام اللہ علیہ۔ تھک گئے ہوں تو میں ضائع نہ کروں نکتہ، بس یہ ایک کا ایک نکتہ ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی فاؤنڈیشن ہے 5 پر۔ کون ہے 5؟ الصلاۃ والزکاۃ والحج وصوم شہر رمضان والولایت لنا اہل البیت۔ نماز فاؤنڈیشن ہے، روزہ حج زکات فاؤنڈیشن ہے، اور ہماری ولایت جعلت الرخصۃ لاربع ولم یجعل للولایت۔ امام فرما رہے ہیں نماز روزہ حج زکات میں رخصت ہے، چھوٹ ہے، کنسیشن ہے، رعایت ہے۔ وَأَمَّا الْوِلَایَتُ، ولایت میں کوئی رخصت نہیں۔ کیسے؟ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَالٌ لَمْ يَكُنْ زَكَاةٌ، جس کے پاس مال نہیں اس کے لیے زکوٰۃ نہیں۔ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَالٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَجٌّ، اگر مال نہیں تو حج بھی نہیں۔ ان کان مریضاً صلی قاعدہ، اگر کوئی بندہ مریض ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھے گا۔ وَأَفْطَرَ شَهْرَ رمضان، اور رمضان کے روزے چھوڑ دے گا۔ وَأَمَّا الْوِلَایَةُ فَهِيَ لَازِمَةٌ صَحِیحًا کَانَ أَوْ مَرِیضًا ذَا مَالٍ أَوْ غَیْرَ ذِی مَالٍ، مگر ہماری ولایت ایسی واجب ہے کہ جو تندرست ہے اس میں بھی اتنی ہی واجب ہے، مریض پہ بھی اتنی ہی واجب ہے، مال ہے تو بھی اتنی واجب ہے، غریب ہے تو بھی اتنی واجب ہے۔ علی البادی والحاضر، غدیر میں کہا تھا حضور نے کہ مسافر پہ بھی علی کی ولایت واجب ہے، اور جو گھر میں بیٹھا ہے اس پہ بھی واجب ہے۔ علی العربی والعجمی، عربی پہ بھی واجب ہے، عجمی پہ واجب ہے۔ علی العبد والمالک، مملوک والمالک، آقا پہ بھی واجب ہے، غلام پہ بھی واجب ہے۔ علی الصغیر والکبیر، صغیر پہ بھی واجب ہے، کبیر پہ بھی واجب ہے۔ جملہ سمجھیں، امام فرما رہے ہیں بندہ مریض ہو، توجہ، تو نماز بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، مسافر ہو تو نماز قصر ہے، مگر علی کی ولایت سفر میں بھی اتنی واجب ہے جتنی حضر میں واجب ہے۔ یہ ہے علی کی ولایت۔ اب حضور کی حدیث، بلکہ اللہ کی حدیث قدسی پہلے سن، ولایت ختم ہو گئی مجلس۔
विलायत अली इब्न अबी तालिब हिस्नी फमन दखल हिस्नी आमिना मिन अजाबी। अली की विलायत मेरा कला है, जो मेरे कले में आ गया मेरे अजाब से बच गया। अब डराएं अजाब से उन्हें जो मुनकिर विलायत अली है, उन्हें न डराएं जो अली की विलायत को मानते हैं। और अब बीबी आयशा का एक जुमला सुन ले। बीबी फरमाती है ला युतिम्मु शरफु इल्ला बिविलायते अली इब्न अबी तालिब। कोई बंदा उस वक्त तक शरीफ बन नहीं सकता जब तक अली को वली न माने। अली वली है तो बंदा शरीफ है, शराफत डिपेंड कर। तभी तो हजरत उमर साहब ने कहा बखिन बखिन लका या अली, मुबारक हो या अली, अस्बहत मौलाया व मौला कुल्ले मोमिनिन व मोमिनतिन। क़यामत तक के लिए क्राइटेरिया मिल गया। कोई मर्द उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता, कोई औरत उस वक्त तक मोमिना नहीं बन सकती या अली जब तक आपकी विलायत का इकरार न करे। और आज हमने इस शब बेदारी में तज़किरा करना है उस गरीब का कि जिसके बदन पे कोई जगह जख्मों से खाली नहीं थी। हमारे मजहब के मुज्तहिद हैं आयतुल्लाहिल उज़्मा शेख जाफर शोस्त्री। वो लिखते हैं कि लम्मा वुलिदल हुसैन, जब हुसैन इब्न अली पैदा हुए तो क़ब्बल रसूलुल्लाह मिन राअसिही इला रिजलै, सर से पांव तक मिरारन किरारन रसूल ने हुसैन इब्न अली के बदन पे बोसे दी। बीबी ने पूछा लम्मा वुलिदल हसन क़ब्बलता शफता, जब मेरा बेटा हसन पैदा हुआ था बाबा आपने होंठ चूमे थे, मेरे हुसैन के सारे बदन को चूम रहे हैं। फरमाते हैं उक़ब्बिलो मवाज़ अल जराहात, तेरे बेटे की जख्मों वाली जगहें चूम रहा। अल्लाह अकबर, बस पहुंच गए आप, जख्मों से चूर है मेरा मौला। रावी ने पूछा, रावी से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चलता था कि हुसैन इब्न अली किधर गए? कहा जिधर जाते थे खून की 2 लकीरें साथ जाती थी। माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। उसका जिक्र करने लगा हूं कि जिसके जोड़े जिब्रील लाते थे और वो आशूर के दिन अपनी बहन से पुराना लिबास मांग रहा था। अल्लाह अकबर। किसी ने बीबी ज़ैनब से पूछा कि बीबी सबसे ज्यादा तकलीफ आपको कब हुई? तो बीबी कहती है वह शिमर जालिसुन अला सदरे, जब शिमर कबीना अपने नजिस पांव के साथ मेरे भाई के सीने पे चढ़ गया, मेरे भाई के सीने पे चढ़ गया, वो सगा है रिसालत पे चढ़ गया। अल्लाह अकबर। ये वो हुसैन है कि जिनकी नाज बरदारी अल्लाह ने भी उठाई, रसूल ने भी उठाई, उम्महातुल मोमिनीन ने उठाई, माँ बाप ने उठाई, भाई बहनों ने उठाई। वो करबला में गरीब हो गए। ऐसे गरीब हुए कि जब निकले हैं ना तो एक मर्तबा कहते हैं या फुरसान अल हैजा, ऐ मेरे शेरों कहां सो गए हो? मैं तुम्हें एक मर्तबा बुलाता था, तुम बार बार जवाब देते थे, आज मैं बार बार बुला रहा हूं, मुझे जवाब नहीं दे रहे हो। जख्मों की हालत ये थी, सही ताबीर अर्ज कर दूं, पेशानी कट गई थी, फरक फट गया था, गर्दन में सुराख हो गए थे, होंठ कट गए थे, सीना तीरों से अट गया था, पुश्त जख्मों से भरी हुई थी। हत्ता कि रावी ने यह जुमला लिखा कि जब हुसैन इब्न अली कदम उठाते तो मैं समझता अगले कदम में हुसैन के पांव गिर जाएंगे। मशरिक की हवा मगरिब चली जाती, मगरिब की हवा मशरिक चली जाती। ये हालत हो गई थी मेरे मजलूम इमाम की। और जब रजज़ पढ़ते तो ये कह के पढ़ते,
जालिमो अब उसकी जंग देखो जिसका अब्बास न रहा। जालिमो तुमने मेरा अकबर भी मार दिया, जालिमो तुमने मेरा कासिम भी मार दिया, तुमने मेरा 6 माह का बच्चा भी मार दिया, तुमने मेरे भतीजे भांजे मार दिए, भाई मार दिए, मेरे अबनाउल आमाम मार दिए, तुमने मेरे मेहमान मारे, तुमने मेरे मेजबान मारे। बीबियां कहती हैं ऐसे हमला करते थे हमें बाबा की बदर याद आती थी, खैबर याद आ जाती थी, खंदक याद आ रही थी। इस तरह बढ़ चढ़ के हमले करते थे। आखिर वादे तिफली याद आ गया। एक मर्तबा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया की आवाज आई। हुसैन इब्ने अली ने अपनी तलवार को नियाम में डाल लिया और चले। जब मैं बच्चा था जाकिर पढ़ते थे कि बड़े आराम से घोड़े ने उतारा था। पहले कहा कि जालू तह कर, उतर न सके तो फिर कहा पहलू तह कर, और फातिमा का लाल आराम से उतर गया। जब मैं कुम गया मैंने रिवायतें पढ़ी। रिवायतें ये नहीं है, जमाने के इमाम आज भी फजर के बाद एक ज़ियारत नाहिया पढ़ते हैं, मेरा उस दादा पे सलाम जो भागते हुए घोड़े से मुंह के बल जमीन पर। या ज़हरा माशाअल्लाह यही हक है शब्बेदारी का। अभी आप मातम भी करेंगे, अल्लाह आपको जिंदा और सलामत रखे, अल्लाह आपकी सीना जनी को कबूल करे, नोहे को कबूल करे, मरसिए सलाम को कबूल करे। मजलिस तमाम कर रहा हूँ, तवील जहमत नहीं। किसी ने इमाम सज्जाद से पूछा था क्या आपके बाबा थक गए थे? इसलिए कि जहाँ गिरे थे मस्कत मक्तल न था, मगर मस्कत और मक्तल में ज्यादा फासला न था, मगर आपके बाबा को वहां पहुंचते बड़ी देर लग गई। इमाम ने फरमाया जब भी उठने का इरादा करते कोई तलवार मारता, फिर गिर जाते, फिर उठने का इरादा करते कोई तीर का निशाना बनाता, फिर गिर जाते, फिर उठते कोई पत्थर मारता गिर जाते, फिर उठते कोई नेजा मारता गिर जाते, फिर उठते कोई कुर्ज मारता फिर गिर जाते। मैं दारैन कुर्बान कर दूं, लोगों ने संगरेजों से चूटा चोटा है फातिमा के लाल को, और जिसे कुछ नहीं मिला वो गर्म रेत उठाता था मेरे मौला के जख्मों पे डालता था। हत्ता के मुख्तार ने हुरमिल इब्ने काहिल असदी से पूछा ये बता तेरे तरकश में जो जानवरों को मारने वाले तीर हैं वो कुल कितने थे? उसने कहा 3 थे। कहा तूने कहाँ मारे? उसने कहा पहला तीर मैंने अब्बास के मिशकीजे में मारा, अब्बास की आस टूट गई। दूसरा मैंने रबाब के बेटे के गले में मारा, और तीसरा मैंने तीर उस वक्त मारा जब तेरा मौला ज़ीने ज़ुलजलाल पे कभी दाएं जाता कभी बाएं जाता। मैंने निशाना बांधा, तेरे मौला ने मेरे तीर से बचने के लिए अपनी दाईं हथेली उल्टी अपनी पेशानी पे रखी। मुख्तार मैं तुझे क्या बताऊं, मैं इतना निशानाबाज था, तेरे मौला का हाथ पेशानी पे रह गया और तीर लग गया, जमीन पे फातिमा का लाल गिर गया, जमीन करबला को जलजला आ गया। या ज़हरा हबीब इब्ने मुस्लिम कहता है मैं देख रहा था ज़ैनब तिल्ले ज़ैनबिया पे कुछ कह रही थी। मैं करीब पहुंचा, देखता हूं कभी उठती है कभी बैठती है, कभी फिर उठती है फिर बैठती है। मैंने पूछा रसूल ज़ादी ये तज़ब्ज़ुब क्या है, ये हेजिटेशन क्या है, ये परेशानी क्या है? बीवी कहती है उठती हूँ कि कोई चारा लगाऊं, बैठ जाती हूँ कि अब कौन रह गया। मैंने पुश्त की, मैंने देखा जमीन करबला फिर हिल रही थी। मैं फिर करीब पहुंचा कि अब बीवी क्या कह रही है कि करबला की जमीन हिल गई। अब जो मैंने कान लगाए बीवी कह रही थी भैया काश तू मरीज होता, मैं तेरी शिफा याबी की दुआ करती, काश तू परदेश में गया होता, मैं वतन पलटने की दुआ करती। तू ऐसे वतन पे जा रहा है जहां से कोई वापस नहीं आता। और फिर बीबी ने हसरत भरा जुमला कहा भैया काश बाबा के शियों की कोई बस्ती करीब होती।
یا زہرا، میں برقع اوڑھ کے چلی جاتی۔ میرے مولا نے آپ کو یاد کیا ہے اصغر کی شہادت کے وقت، اور بی بی نے یاد کیا ہے اس وقت جب بھائی مارا جا رہا تھا۔ آخر وہ وقت آ گیا، ضربیں لگنے لگی۔ ایک ضرب چلی آدم گئے، دوسری چلی نوح گئے، تیسری چلی ابراہیم گئے، چوتھی پانچویں پہ موسیٰ و عیسیٰ گئے۔ ایک ضرب ایسی چلی محمد مصطفیٰ نے کہا علی و بطول تم جانو تمہارا بیٹا جانے، میں بھی جا رہا ہوں۔ ایک ضرب ایسی چلی علی نے کہا بی بی تو جان تیرا بیٹا جان۔ حسن بھی چلے گئے۔ غریب نے سوچا کیا میری اماں بھی چلی گئی؟ تو ایک آواز آئی نہیں میرے لال، جس ماں نے چکیاں پیس کے پالا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہی حق ہے شب بیداری کی مجلس کے اینڈ کا۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، آگے جانے کی ہمت نہیں ہے۔ میں نے تو روایتیں دیکھی ہے، حسین ابن علی کا گلا جب کٹا ہے، آسمان سے خون کی بارش ہوئی ہے، زمین سے خون ابلا ہے۔ 40 دن تک جو پتھر اٹھایا جاتا وہاں سے خون ابلتا تھا۔ یہ غریب زہرا کی شہادت ہے۔ ادھر جملے ہیں اس ملعون شمر کے۔ اس سے جب پوچھا یزید نے تجھے حسین کو ذبح کرنے میں کتنی دیر لگی، اس نے 2 جواب دیے۔ اس نے کہا اگر عمر ساتھ جلدی نہ کرتا تو وہ خود ہی مر جاتے، اس لیے کہ میں نے دیکھا تھا جب یا علی کہہ کے اکبر کا لاشا اٹھایا حسین ذہنی طور پہ مر گئے تھے۔ حسین کی ریش پر اس ملعون نے پوچھا یزید نے یہ بتا ہاشمیوں کی ریشیں داڑیاں جلدی سفید نہیں ہوتی؟ میں نے سنا ہے راویوں سے حسین کی داڑھی سیاہ تھی۔ یہ داڑھی جو سیاہ تھی تو خون کا خضاب کیسے لگ گیا؟ اسی پلیز نے جس نے کہا، اسی شمر نے کہا میں نے دیکھا تھا جب اکبر کی لاش پہ آ رہے تھے تو داڑھی سیاہ تھی، جب لاشا اٹھایا حسین کی داڑھی سفید ہو گئی۔ تیسرا اور آخری جواب یہ بتا ظالم کتنی دیر لگی تجھے ضربیں مارنے میں؟ کہا میں ضربیں مارتا تھا، یزید ضربیں لگتی نہیں تھی۔ سوچ رہا ہوں پڑھوں کہ نہ پڑھوں، کیونکہ ایسا جملہ ہے کہ یہ قابل برداشت نہیں ہے، مگر پڑھوں گا ضرور۔ میں ضربیں لگاتا تھا، ضربیں لگتی نہیں تھی، میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ میں سوچتا رہا سوکھا گلا ہے، غریب ہے، بھائیوں کے زخم ہیں، بیٹے مارے گئے، بانجے مارے گئے، بہنوں کے پردوں کا خیال ہے، بہت غیرت مند ہے، اس کی تو گردن ایک ضرب میں کٹ جاتی تو یہ لگتی کیوں نہیں؟ میں نے غریب کے کان میں ایک بات کہی، حسین تیری گردن پہ میرا خنجر چلتا کیوں نہیں، لگتا کیوں نہیں؟ کہ ظالم ایک لمحے کے لیے خنجر روک لے۔ غریب زہرا نے ایک جملہ کہا، اس کے بعد گلا کٹ گیا۔ غریب نے کہا اماں ہاتھ ہٹا لے، ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین۔